कैसी है बरकतें सहरी की रौनकें, कैसी है बरकतें सहरी की रौनकें। 3, 2, 1, Madi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير، فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه يهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين.
الله ربنا ورب العالمين صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو. پھر گنبد خضرا فضاؤں میں بلا لو. سرکار بلا کر مجھے قدموں سے لگا لو. سرکار بلا کر مجھے قدموں سے لگا لو. قدموں سے لگا کر مجھے دیوانہ بنا لو. قدموں سے لگا کر مجھے دیوانہ بنا لو. دنیا کی محبت کو میرے دل سے نکالو. دنیا کی محبت کو میرے دل سے نکالو. گوخار و گنہگار ہوں جیسا ہوں تمہارا آقا. گوخار و گنہگار جیسا ہوں تمہارا آقا. گوخار و گنہگار ہوں جیسا ہوں تمہارا. سرکار نبھا لو مجھے. سرکار نبھا لو. سرکار نبھا لو مجھے. سرکار نبھا لو. یا شاہ مدینہ میری امداد کو آؤ. یا شاہ مدینہ میری امداد کو آؤ. آفات و بلیات کے پنجوں سے نکالو. آفات و بلیات کے پنجوں سے نکالو. طوفان کی موجوں میں جہاز اپنا گھرا ہے. طوفان کی موجوں میں جہاز اپنا گھرا ہے. سرکار بچا لو مجھے. سرکار بچا لو. سرکار بچا لو اسے. سرکار بچا لو. دم توڑنے والا ہے گناہوں کا مریض. اب دم
توڑنے والا ہے، گناہوں کا مریض اب اے جان مسیحا اسے تم آ کے بچا لو، اے جان مسیحا اسے تم آ کے بچا لو۔ مرنے کا شرف اب تو مدینے میں عطا ہو آقا، مرنے کا شرف اب تو مدینے میں عطا ہو، در در کی مجھے ٹھوکروں سے شاہ بچا لو، در در کی مجھے ٹھوکروں سے شاہ بچا لو۔ مدفن ہو عطا میٹھے مدینے کی گلی میں، مدفن ہو عطا میٹھے مدینے کی گلی میں، للہ پڑوسی مجھے جنت میں بنا لو، للہ پڑوسی مجھے جنت میں بنا لو۔ محبوب خدا سر پہ اجل لا کے کھڑی ہے، محبوب خدا سر پہ اجل لا کے کھڑی ہے، شیطان سے عطار کا ایمان بچا لو، شیطان سے عطار کا ایمان بچا لو، پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو، سرکار بلا کر مجھے قدموں سے لگا لو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں لکھا رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ عجب کرم کے خود مجرموں کے حامی، گناہ گاروں کی بخشش کرانے آئے ہیں۔ وہ پرچہ جس میں لکھا تھا درود اس نے کبھی، یہ اس سے نیکیاں اس کی بڑھانے آئے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ پاک کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کی نیت کر لیجئے، جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی انشاءاللہ الکریم اتنا ثواب زیادہ ملے گا۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی مکی
مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے رکھتے اور اتنی کثرت سے نمازیں پڑھتے کہ آپ کے مبارک پاؤں پر سوجن آ جاتی. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مفتیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ سرکار علی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل رات کی نفل نماز ہرگز نہ چھوڑتے. ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک معمول یہ تھا کہ رات کو نماز ادا فرماتے، پھر جتنی دیر نماز ادا کی اتنی ہی دیر آرام فرماتے، پھر اٹھتے اور جتنی دیر آرام کیا اتنی دیر نماز ادا فرماتے، پھر نماز پڑھنے کی مقدار آرام فرماتے، یوں ہی کرتے رہتے یہاں تک کہ فجر ہو جاتی. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرمانے کے بعد جب بھی بیدار ہوتے تو مسواک کرتے اور تازہ وضو کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے. صحابی رسول حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں نماز ادا فرما رہے تھے. میں نے موقع غنیمت جانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کر اقتدا میں نماز شروع کر دی. اللہ پاک کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز سورہ بقرہ کی تلاوت شروع فرمائی. میں دل میں خیال کر رہا تھا کہ حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم 100 آیات پڑھ کر رکوع فرمائیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 آیات پر رکوع نہ کیا بلکہ آگے پڑھتے گئے. اب میں نے خیال کیا کہ 200 آیات پر رکوع فرمائیں گے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 آیات پر بھی رکوع نہ فرمایا. اب مجھے خیال ہوا کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ یعنی تقریباً 2.5 سپارے مکمل پڑھ کے رکوع فرمائیں گے. چنانچہ سورہ بقرہ مکمل ہوئی مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب بھی رکوع نہ فرمایا. یہ ابھی پہلی رکعت چل رہی ہے، بلکہ سورہ آل عمران شروع فرما دی. اب میں سوچ رہا تھا کہ حضور سورہ آل عمران مکمل تلاوت کر کے رکوع فرمائیں گے، مگر یہ میرا خیال بھی درست نہ نکلا. جان عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران مکمل فرمائی، یعنی 3.25 پارے تلاوت فرما لیے، لیکن رکوع نہ کیا بلکہ سورہ نساء شروع فرما دی. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ شاید حضور سورہ نساء مکمل کر کے رکوع فرمائیں گے. اب کی بار بھی میرا خیال درست نہ تھا. جانے کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نساء مکمل کی، یعنی 5.25 پارے پورے ہو گئے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مائدہ شروع فرما دی، اور سورہ مائدہ مکمل تلاوت کرنے کے بعد یعنی تقریباً 6.25 سپارے پڑھ کر رکوع فرمایا. میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھ رہے تھے. پھر دوسری رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ انعام شروع فرما دی. تو اے عاشقان رسول، دیکھا آپ نے کہ بخشائے آقا، امت کو بخشوانے والے، امت کی شفاعت فرمانے والے، امت کو جنت میں لے جانے والے، دو جہاں کے داتا نور خدا کتنی کثرت سے اور کیسی پابندی کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے. اس کثرت سے آپ عبادت کرتے، اتنا طویل آپ کا قیام ہوتا، ہم نے سنا کہ پاؤں میں ورم پڑ جاتا. رات کی نفلی عبادت کبھی آپ کی چھوٹتی نہیں تھی. ہم پر 5 نمازیں فرض ہیں،
سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر 6 نمازیں فرض تھی، تہجد بھی۔ جی ہاں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوری کائنات کے نبی ہیں، آپ کی مصروفیات کتنی، آپ کی مصروفیات کتنی۔ ہمارے پاس کیا ہے، گھر ہے، گھر کے چند افراد ہیں، ان کی کفالت کرنی ہوتی ہے، ان کے ساتھ ہمیں اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، ان کو فیس کرنا پڑتا ہے، ان سے بات کرنی پڑتی ہے۔ گھر ہوتا ہے، 5-6 افراد ہوتے ہیں گھر کے، لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اور میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مصروفیات کتنی تھی کہ آپ پوری کائنات کے نبی ہے، نبوت کے فرائض بھی آپ کو انجام دینے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ علم دین بھی سکھانا ہے، دین کی تبلیغ کرنی ہے، نیکی کی دعوت دینی ہے، اور غمخواری بھی کرنی ہے، مریضوں کی عیادت بھی کرنی ہے۔ اچھا، کسی کو کوئی پریشانی ہوتی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ کسی کو کوئی غم ہوتا، کوئی مصیبت ہوتی، کوئی آزمائش ہوتی، کوئی تکلیف ہوتی، صحابہ کرام علیہم رضوان سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ ایک غزوہ میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے جو ہے تلوار ٹوٹ گئی، گر گئی، کیا ہوا؟ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تلوار نہیں ہے تو سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار نہیں ہے۔ اب دیکھیں صحابہ کرام علیہم رضوان، کوئی بھی معاملہ ہوتا، کوئی بھی مسئلہ ہوتا، کوئی بھی پریشانی ہوتی، کوئی بھی غم ہوتا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قریب درخت کی شاخ نکال کر دے دی اور کہا جاؤ لڑو، جاؤ لڑو۔ اب وہ صحابی تھے، وہ یہ نہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو آپ سے تلوار مانگ رہا ہوں، آپ نے مجھے شاخ دے دی ہے، شاخ کیا کرے گی؟ نہیں، وہ شاخ لے کر ہی چلے گئے اور لڑنا شروع کر دیا، اور اس شاخ نے جو ہے تلوار کا کام شروع کر دیا۔ آنکھ نکل گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ نکل گئی۔ پیٹ میں تکلیف ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ میں تکلیف ہے۔ یعنی کوئی غم، کوئی آزمائش، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف آتی تو صحابہ کرام علیہم رضوان سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ تو نبوت کی ذمہ داریاں، تبلیغ دین کی ذمہ داریاں، اور اس کے باوجود اتنی مصروفیات کے باوجود میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت دیکھیں، ریاضت دیکھیں، قیام دیکھیں، رکوع دیکھیں، سجود دیکھیں میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہے نا۔ میرا آقا اعلی حضرت فرماتے ہیں نا، تیرے ہی دامن پہ ہر عاصی کی پڑتی ہے نظر، تیرے ہی دامن پہ ہر عاصی کی پڑتی ہے نظر، ایک جانے بے خطا پر دو جہاں کا بار ہے، ایک جانے بے خطا پر دو جہاں کا بار ہے۔ یعنی اے معصوم جان، دنیا اور آخرت کی ذمہ داری آپ پر ہے، دنیا اور آخرت کی فکر ہے، امت کی فکر، امت کی مغفرت کی فکر، امت کی بخشش کی فکر، امت کے بخشے جانے کی فکر، اور امت کی کامیابی کی فکر۔ کس پر؟ ایک معصوم جان پر جو گناہوں سے پاک ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے کبھی فضول جملہ نہیں نکلا۔ ہاں، گناہ تو، نبی تو گناہ سے پاک ہے نا، اور یہ تو سید المرسلین ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، مرسلین کے سردار ہیں۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اتنی مصروفیات اور اتنی بڑی رسپانسبلٹی، اتنی بڑی ذمہ داری، لیکن عبادت دیکھیں، ریاضت دیکھیں، فائزہ فراغت فانصب۔ اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ محبوب، جب امت کو نیکی کی دعوت دے چکو تو رب کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ، جب دین کی تبلیغ کر چکو تو اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاؤ۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی مصروفیات تھی، ان سب مصروفیات کے باوجود میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے اللہ پاک کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اور ایک ہمیں کہ ہر کام کے لیے ہمارے پاس وقت نکل جاتا ہے، کوئی دنیا کا کام بولو ہمارے پاس وقت ہے، مال کمانے کا ہمارے پاس وقت ہے، دکان جانے کا ہمارے پاس وقت ہے، آفس جانے کا ہمارے پاس وقت ہے، ٹھیک ہے نا، اور حساب کتاب کرنے کا ہمارے پاس وقت ہے، انویسٹمنٹ کرنے کا ہمارے پاس وقت ہے، دنیا کا جب فائدہ ہو تو میٹنگز کرنے کا ہمارے پاس جو ہے وہ وقت ہے، دنیا کے کاموں کے لیے سفر کرنے کا بھی وقت ہے۔ اگر قافلے کے لیے کہیں گے تو بولے کہ بھائی بچے ہیں، گھر ہے، کاروبار ہے، بزنس ہے، اور اگر کوئی کہے کہ بھائی
فلاں ملک کا ویزا لگ گیا، تم کو ڈالر ملیں گے، درہم ملیں گے، دینار ملیں گے. تو اب بچے کدھر گئے؟ اب وہ بچوں کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہے. یعنی مال کمانے کے لیے وہ اپنے بچوں کو بھی چھوڑ دے گا، اپنے گھر کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہے، اپنے خاندان کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے، اپنے محلے کو، اپنے شہر کو، اپنے ملک کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے، دوسرے ملک میں جا بسنے کے لیے بھی تیار ہے، 18 گھنٹے ڈیوٹی کرنے کے لیے تیار ہے، نائٹ لگانے کے لیے بھی تیار ہے. بلکہ کہے گا کہ بھائی کوئی نائٹ ہو تو مجھے بتانا، ڈے تو میں لگا رہا ہوں، ڈے میں تو میں کام کر ہی رہا ہوں، لیکن اگر کوئی نائٹ ملے تو مجھے بتانا. تاکہ نائٹ لگے تو پہلے مجھے یاد رکھنا، مجھے ضرور کہنا، کیونکہ مجھے نائٹ کا بھی پیسہ چاہیے. تو مال کمانے کے لیے وقت کمانا چاہیے، بچوں کی کفالت کرنی چاہیے. ظاہر ہے کہ ایک بچوں کی بھی ایک رسپانسبلٹی ہے. بات یہ نہیں ہو رہی ہے کہ بچوں کی کفالت نہ کرے اور بچوں کو بندہ چھوڑ دے اور پہاڑ پر چلا جائے اور غار میں چلا جائے. تو صحابہ کرام علیہ رضوان کیا پہاڑوں پر چلے گئے تھے؟ کیا غاروں میں چلے گئے تھے؟ اولیاء اعظام کیا مطلب کہ اپنے بچوں کی کفالت نہیں کرتے تھے؟ جی بالکل کرتے تھے. لیکن مطلب ہمارے پاس ہر چیز کا ٹائم ہے، ہر طرح کی ہم دنیا کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن عبادت کا ٹائم نہیں ہے، لیکن تلاوت کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. سیر و تفریح کی بات آئے تو ہمارے پاس ٹائم ہے، پکنک کا ہمارے پاس ٹائم ہے، لانگ ڈرائیو کے لیے جانا ہو تو ہمارے پاس ٹائم ہے. ایک مجھے ملے اور کہنے لگے کہ میں چائے پینے، ہم کبھی کبھی حیدرآباد جاتے ہیں، چائے پینے حیدرآباد جاتے ہیں. اب کچھ بولنا ہے؟ چائے پینے حیدرآباد جاتے ہیں. اچھا، کراچی سے حیدرآباد جو ہے وہ کوئی 2.5-3 گھنٹے کا راستہ ہے، چھوٹا راستہ نہیں ہے، 2.5-3 گھنٹے لگتے ہیں. اور پھر جب وہ 2.5-3 گھنٹے سفر کر کے وہاں جائے گا تو کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ 5 منٹ میں چائے پی کر آ جائے گا. کوئی آدھا پونا 1 گھنٹہ تو وہاں بیٹھے گا، پھر 2.5-3 گھنٹے آنے کے، یعنی 7 گھنٹہ اس کو ایک چائے پینے میں لگتا ہے. ابھی چائے بھی پینی ہے اور پھر وہ ہائی وے پر جانا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھی لگانی ہے، اور وہ مطلب کہ لانگ ڈرائیو کے اس کو مزے بھی تو لینے نا. تو یہ مطلب کہ ایک چائے پینے کے لیے مجھے کہا کہ بھائی ہم وہاں جاتا ہوں حیدرآباد. اب آپ بتائیں، یہ ٹائم ہے ہمارے پاس، سیر و تفریح کے ٹائم ہے، پکنک کا ٹائم ہے، موبائل سوشل میڈیا پر پوری رات گزارنے کا ٹائم ہے. ہاں، موبائل لے کر بیٹھا ہے، سوشل میڈیا لے کر بیٹھا ہے، تو انٹرنیٹ کے ذریعے وہ کرالنگ کیا کہتے ہیں اس پہ بھی وہ لگا ہوا ہے اور وہ ویڈیوز دیکھ رہا ہے. معاذ اللہ ہر طرح کی ویڈیوز آتی ہوگی، پھر اس کو شیئر بھی کر رہا ہے. اس کا بھی اس کے پاس ٹائم ہے. نیند چڑھی ہوئی ہے، جھونکے آ رہے ہیں، لیکن لگا ہوا ہے. کسی نے کہا نا کہ مجھے پہلے سمجھ نہیں آتا تھا کہ بزرگان دین پوری رات عبادت کیسے کرتے تھے. بزرگوں کے بڑے واقعات عبادت کے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 45 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی. ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے امام، حنفیوں کے امام، کتنی مصروف زندگی، کتنا مطلب کہ بڑی رسپانسبلٹی، ذمہ داری، اس کے باوجود روزانہ رات میں قرآن پاک ختم کرتے تھے. یہ آپ کے واقعات ہیں. غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ 15 سال تک روزانہ رات میں آپ نے قرآن پاک ختم کیا. ہاں، کوئی 400 نوافل پڑھ رہا ہے. خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جب اپنی دکان پر جاتے، کام کے لیے جاتے، تو پردہ ڈال کر نوافل پڑھتے، 400 نوافل پڑھ کر آ جاتے. تو اتنی مطلب کہ یہ عبادت کرتے تو سمجھ نہیں آتا تھا کہ اتنی عبادت کیسے کرتے. ہم سے تو فرض نماز بھی نہیں پڑھی جاتی. فرض نماز پڑھنے بھی آئیں تو توجہ کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ نہیں پڑھی جاتی. توجہ ہماری نماز میں رہتی نہیں ہے. ہم تو بھول جاتے ہیں کہ رکعت کون سی ہے. گو کہ امام کے پیچھے کھڑے ہوئے، امام صاحب نے پہلی رکعت میں کیا تلاوت کی ہمیں نہیں پتا، دوسری رکعت میں کیا تلاوت کی ہمیں نہیں پتا. ہم تلاوت بھی اس طرح تھوڑی سنتے، آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور مطلب کہ وجود مسجد میں ہوتا ہے، ذہن کہیں اور ہوتا ہے، سر سجدے میں ہوتا ہے، دل تجوری میں ہوتا ہے. مطلب نماز میں آ کر بھی مطلب خشوع اور خضوع نہیں. آئیں گے سب سے آخر میں، جائیں گے سب سے پہلے. آنا بھی اسی وقت ہے جب 2 رکعتیں نکل جائیں. امام صاحب 2 رکعتیں نکل گئی جماعت کی، پھر پہنچنا ہے. 3 رکعتیں نکل گئی، پھر پہنچنا ہے. نماز میں وضو وغیرہ کی تیاری تب کرنی ہے جب جماعت کھڑی ہو جائے. مطلب نماز میں دل کب لگتا ہے؟ سچی بات ہے کہ فرض ادا کرے اس میں بھی ہمارا دل نہیں لگتا. اور یہ پوری رات عبادت کیسے کرتے تھے یہ سمجھ نہیں آتا تھا. وہ کہتے ہیں کہ اب میری سمجھ میں آ گیا جب سے موبائل آیا، جب سے انٹرنیٹ آیا، کہ جس طرح یہ پوری رات انٹرنیٹ پر دے دیتا ہے، بھی تو پوری رات دے دیتا ہے نا. اور جب وہ شروع کرتا ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں چلتا ٹائم کدھر گیا. پوری رات نکل جاتی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ اتنا مشغول ہو جاتا ہے، اتنا گم ہو جاتا ہے. گیمز میں بچے اتنے مشغول اور اتنے گم ہو جاتے ہیں، دن نکل جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا. نہ ان کو کھانے کا پتہ، نہ ان کو پینے کا پتہ، نہ ان کو پہننے کا پتہ، نہ ان کو سونے کا پتہ، کچھ بھی نہیں پتہ چلتا. ایسا وقت نکل جاتا ہے تو اتنا مشغول، اتنا مطلب گم ہو جاتا ہے، اتنا مطلب مستغرق ہو جاتا ہے اس میں. تو اس کو کیا ملتا ہے؟ اس کو ایک لذت ملتی ہے. اچھا، وہ لذت اچھی نہیں ہے، گناہ کی لذت ہے. گناہ کی لذت اچھی لذت نہیں ہوتی، گندی لذت ہوتی ہے. تو جس طرح اس کو گناہ کی لذت ملی اور پوری رات جس طرح یہ موبائل پر نکال لیتا ہے، اللہ والوں کو جو ہے وہ عبادت کی لذت ملی ہوئی تھی.
اور عبادت کی ان کو لذت ملی تھی اور پوری پوری رات یہ عبادت میں گزارتے تھے. تو اب سمجھ میں آ جاتا ہے جب سے یہ انٹرنیٹ آیا, جب سے موبائل آیا, کہ جس طرح پوری رات موبائل پر گزار لیتا نا, اس طرح یہ پوری پوری رات ان کو عبادت کی لذت ملی تھی. اور میرے پیارے اسلام میں یقین مانے کہ عبادت کی لذت جو ہے نا, ایسی لذت دنیا میں کسی شے میں نہیں ہے. جس کو یہ لذت اللہ نصیب کر دے کہ ایسی لذت کہیں بھی نہیں ہے. کہ اللہ پاک کے ایک نیک بندے جو کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے, وہ فرماتے ہیں جو لذت و نعمت ہمیں نصیب ہے, اگر دنیاوی بادشاہ اسے پہچان لیتے تو وہ تلواروں کے ذریعے ہم سے جنگ کرتے. یعنی دنیاوی بادشاہ جس طرح تاج و تخت پر قبضہ جمانے کے لیے آپس میں جنگ کرتے ہیں, اقتدار, تاج, سلطنت, تخت چاہیے, ٹھیک ہے نا, عہدہ چاہیے, اس کے لیے لوگ لڑتے اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے, جنگیں کرتے. تو اگر انہیں معلوم ہو جاتا کہ عبادت میں کیسی لذت ہے, تو وہ تاج و تخت کے نہیں بلکہ لذت عبادت کے شیدائی ہو جاتے ہیں. عبادت کی لذت ان کو مل جاتی نا, تو یہ سب بھول جاتے ہیں کہ عبادت میں میرے پیارے اسلام بھائیوں ایسی لذت ہے. اللہ پاک ہمیں عبادت کی لذت نصیب کرے. ہاں, اور عبادت کی لذت نہ ملنا, اس پر بھی تشویش ہونی چاہیے. تلاوت میں دل نہیں لگ رہا, مسجد میں دل نہیں لگ رہا, نماز میں دل نہیں لگ رہا, نیک اجتماعات میں دل نہیں لگ رہا, بیان میں دل نہیں لگ رہا, نیکی کی دعوت میں دل نہیں لگ رہا, تو یہ تشویش کی بات ہے نا کہ میرا دل عبادت میں کیوں نہیں لگ رہا, میرا دل مسجد میں کیوں نہیں لگ رہا, میرا دل جو ہے تلاوت میں کیوں نہیں لگ رہا. نیک کام جب ہوتے تب میرا دل نہیں لگتا, جب گناہ کے کام ہوتے تو اس میں میرا دل لگا ہوا. اس کا مطلب دل گندا ہو گیا, اس کا مطلب دل سخت ہو گیا, اس کا مطلب دل میں دنیا کی محبت گھر کر گئی, آخرت کی فکر نکل گئی, قبر کی سوچ, آخرت کی سوچ میری ختم ہو گئی. اس کا مطلب تو یہ ہوا نا, تو یہ تو تشویش کی بات ہے, یہ تو غم کی بات ہے, یہ تو خوف زدہ کرنے والی بات ہے کہ بندہ خوف زدہ ہو جائے کہ ہوگا کیا اگر اسی طرح زندگی گزارتا رہا اور اسی طرح موت آ گئی اور اسی طرح قبر میں اتر گیا, تو کیا گناہ کرتے کرتے قبر میں چلا جاؤں گا, کیا نماز قضا کرتے کرتے قبر میں چلا جاؤں گا, کیا دین کے احکام سے نگاہ پھیرتے پھیرتے قبر میں چلا جاؤں گا, کیا میں رب کی نافرمانیاں کرتے ہوئے قبر میں چلا جاؤں گا, میرا ہوگا کیا. تو خوف دلانے والی بات ہے. تو خوف بھی نہیں ہے, ڈر بھی نہیں ہے بھائی, نہ خوف ہے نہ ڈر ہے. اور وہ اللہ کے نیک بندے پوری پوری رات عبادت کرے, دن میں روزے رکھے, تلاوت کی کثرت کرنے والے, اور خوف خدا کا عالم دیکھیں. خوف خدا کا عالم دیکھے تو ایسا خوف خدا, ایسا خوف خدا. میرے پیارے اسلام بھائیو, سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام, یہ اللہ کے نبی, اللہ کے خلیل ہے, جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو سینے کی گڑ گڑاہٹ 1 میل کے فاصلے پر سنی جاتی. ایسا خوف, ایسا خوف. اور اس قدر گریا و زاری فرماتے جبریل امین حاضر ہوتے, عرض کرتے آپ اللہ کے خلیل ہیں, اللہ پاک فرماتا ہے کیا دوست کبھی دوست کو عذاب دیتا ہے؟ آپ اتنا روتے, آپ اتنا گڑ گڑاتے ہیں. خلیل مانے دوست, خلیل اللہ ہے, اللہ کے دوست. تو آپ اتنا گڑ گڑاتے, کبھی دوست کو عذاب دیتا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے. تو ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں جب اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو بھول جاتا ہوں میں اللہ کا خلیل ہوں, میں بھول جاتا ہوں میں اللہ کا خلیل ہوں. ہاں, میں جب اپنے آپ کو دیکھتا ہوں, ایسی عاجزی, ایسی انکساری, اللہ کے نبی, اللہ کے نبی, رب کی معرفت رکھنے والے, اور گڑ گڑانا اتنا, رونا اتنا, خوف خدا اتنا. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہمارے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہے. یقین مانے یار, عبادت کے لیے وقت نہیں ہے, کھیلنے کے لیے وقت ہے, گپے لگانے کے لیے وقت ہے, تجزیے کرنے کے لیے وقت ہے. بھائی آپ کو تجزیے کا کس نے بولا ہے؟ کس نے آپ کو آفر کیا کہ تجزیہ تو کرو حالات پر؟ ہاں, تجزیے کریں گے, چوپالوں پر بیٹھیں گے, روز حکومت بنائیں گے, روز حکومت توڑیں گے. یہ خود بیٹھ کر یہ 4-5 جو ہے نا روز ایک حکومت بناتے ہوتے اور ایک حکومت توڑ رہے ہوتے. ان کو 2 گھنٹے تو گزارنے ہیں نا رات کو, تلاوت تو کرنی نہیں ہے, قرآن تو پڑھنا نہیں ہے. مدرسۃ المدینہ بالغان دعوت اسلامی کے لگتے ہیں, تجوید کے ساتھ قرآن پاک سکھایا جاتا ہے مفت میں, تو یہ تو کرنا نہیں ہے. تو کچھ تو کرنا ہے, جب وقت ہے تو گزارنا تو ہے نا. تو اب یہ تجزیے کر رہے ہوتے ہیں اور یہ حکومت بنا رہے ہوتے ہیں اور توڑ رہے ہوتے ہیں. اور ایک پٹاخہ پھوٹتا ہے نا تو ایسے ڈر کے بھاگتے ہیں کہ چپل بھی چھوڑ دیتے. بھائی بھاگو, چپل پہن کر تو بھاگو, نہیں چپل چھوڑ کر وہ بھاگتے, ایسے بھاگتے ہیں. اور یہ تجزیے کا, تو یہ سارا وقت ہے ہمارے پاس. ہوٹلوں میں بیٹھنے کا, تو چوپالوں میں بیٹھنے کا, تو پکنک گاہوں میں جانے کا. اسی طرح کوئی بداری آئے گا تو سب جمع ہو جائیں گے. بندر ناچ رہا ہے وہ دیکھ رہے ہیں, بندر کو نچا رہا حرام, دیکھنا بھی حرام. یہ گناہ کا کام ہے. اچھا خاصا نمازی بھی کھڑا ہو جاتا, اس کو نہیں پتا. کوئی ریچھ کو نچا رہا ہے تو وہ دیکھ رہے ہیں, یہ بھی گناہ. مرغوں کو نچایا جا رہا ہے تو وہ دیکھ رہے ہیں. تو یہ سارے میرے پیارے اسلام بھائی گناہوں کے کام ہیں, اور ان گناہوں کے کاموں میں دل لگ رہا ہے, عبادت میں دل نہیں لگ رہا, عبادت میں دل نہیں لگ رہا.
ہائے ہائے اللہ پاک ہمیں عبادت کا ذوق عطا فرما دے، عبادت کا شوق عطا فرما دے، عبادت کی لذت ہمیں نصیب کر دے، اور ہماری زندگی عبادت میں گزرے، ہماری زندگی ریاضت میں گزرے۔ اللہ ہمیں تقوی کی دولت نصیب کر دے، تلاوت کی حلاوت اللہ پاک ہمیں نصیب کر دے، رکوع کے سرور ہمیں نصیب ہو جائے۔ ہاں یہ تو تھے اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں کیسی عبادت کی لذت ملی تھی کہ سیدنا اویس قرنی رحمت اللہ علیہ جب رات ہوتی تو کہتے آج قیام کی رات ہے، پوری رات قیام کرتے۔ دوسری رات آتی تو کہتے آج رکوع کی رات ہے، پوری رات رکوع کرتے۔ تیسری رات آتی تو کہتے آج سجدے کی رات ہے، پوری رات سجدہ کرتے۔ جی ہاں، یہ سیدنا اویس قرنی رحمت اللہ علیہ، بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا، آپ پوری رات عبادت کرتے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ خوف خدا میں پوری رات روتے رہتے، پوری رات روتے رہتے، اور انہیں راتیں چھوٹی لگتی۔ کہتے یا اللہ تو نے اتنی چھوٹی رات بنائی ہے کہ ہمارا ایک سجدہ ہی پورا نہیں ہوتا، تو نے اتنی چھوٹی رات بنائی ہے ہمارا ایک قیام ہی پورا نہیں ہوتا ہے۔ ان کو اسی عبادت کا ذوق اور عبادت کا شوق اور عبادت کی لذت ملی ہوئی تھی۔ میرے پیارے اسلام بھائیوں، اللہ ہمیں بھی نصیب کرے۔ مشہور صوفی بزرگ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر بادشاہ تمہیں کسی خاص کام سے کہیں بھیجے، تم بادشاہ ہے، سلطنت کا مالک ہے، بادشاہ کا حکم چلتا ہے، تم غلام ہو، بادشاہ نے کسی کام کا کہا، غلام وہ کام کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ نہ کرے، بادشاہ ہے، گردن اڑا دے، غلامی سے فارغ کر دے۔ تو مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بادشاہ جب تمہیں کسی کام کے لیے بھیجے اور تم اس کام کے لیے جاؤ اور تم اپنے کام کرو، بادشاہ کا کام بھول جاؤ، تو بادشاہ تمہارا کیا حال کرے گا؟ بادشاہ تمہارا کیا حال کرے گا؟ تجھے بھیجا کس کام کے لیے تھا اور تو کر کے کیا ہے؟ تو نے وہ کام تو کیا ہی نہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں انسان ہر کام بھولے تو بھول جائے، مگر ایک کام ہے جو ہرگز نہیں بھولنا چاہیے۔ وہ خاص کام کیا ہے؟ اس کا ذکر پارہ 22 سورۃ الاحزاب کی اس آیت میں ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابينا ان يحملنها واشفقنا منها وحملها الانسان۔ بے شک ہم نے امانت پیش فرمائی آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر، تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے، اور آدمی نے اٹھا لی۔ پہاڑ پر امانت پیش کی گئی، آسمان پر امانت پیش کی گئی، زمین پر امانت پیش کی گئی، انکار کر دیا۔ ہاں، اور یہ اختیار تھا ان کو، زمین آسمان پہاڑ کو اللہ نے اختیار دیا تھا۔ اگر لازم فرماتا تو یہ انکار نہیں کر سکتے، لیکن ان کو اختیار دیا تھا کہ اگر امانت ادا کی جنت میں جاؤ گے، امانت ادا نہیں کی جہنم میں جاؤ گے۔ انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا۔ پہاڑ کتنے مضبوط ہوتے ہیں، آسمان دیکھے کتنا بڑا ہے، زمین کتنی بڑی زمین ہے، کتنی مضبوط زمین ہے۔ اور امانت کیا ہے؟ نماز امانت ہے، روزہ امانت ہے، حج امانت ہے، زکوٰۃ امانت ہے، نیک اعمال کرنا، گناہوں سے بچنا، رب کی نافرمانی نہیں کریں گے، یہ امانت ہے۔ پہاڑوں نے نہیں اٹھائی، آسمانوں نے نہیں اٹھائی، زمین نے نہیں اٹھائی، کار کر دیا، آدمی نے قبول کر لی۔ کاش ہم فکر آخرت والے بن جائیں، کاش عبادت کا ذوق ہمیں مل جائے، کاش 100 کروڑ کاش دنیا کی محبت دل سے نکل جائے، کاش اللہ پاک کی رضا پانے کی فکر مل جائے۔ تاج و تخت و حکومت مت دے، کثرت مال و دولت مت دے، اپنی رضا کا دے دے مزدہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ پارہ 27 سورۃ الذاریات آیت 56 میں اللہ پاک فرماتا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جن اور آدمی اس لیے بنائے کہ میری عبادت کریں۔ یعنی واضح بیان ہو گیا مقصد حیات کا کہ تمہیں پیدا کس لیے کیا گیا، واضح بیان ہے نا، تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، زندگی اور موت پیدا کرنے کا مقصد بیان کر دیا کہ ہم نے زندگی اور موت اس لیے پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو،
کہ تم میں کون اچھے عمل کر کے پلٹتا ہے. ہاں ہماری آزمائش ہے, امتحان ہے ہمارا. جب امانت قبول کی ہے تو امتحان ہے, آزمائش ہے. اذان ہوتی ہے آزمائش ہے, نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا. ہاں زکوٰۃ کا وقت آتا ہے, آزمائش ہے, زکوٰۃ دیتا ہے نہیں دیتا. اس امتحان میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. قدم قدم پر امتحان ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, قدم قدم پر آزمائش ہے. جی ہاں میرے پیارے, اس آزمائش میں کامیاب ہونا ہے, اس امتحان میں کامیاب ہونا ہے. تو واضح بیان ہوا کہ انسان کو پیدا کرنے کا مقصد کہ اللہ کی عبادت کرے. اللہ پاک ہمیں اپنے عبادت کی توفیق نصیب کرے. تو اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے. آسمان بھرے پڑے ہیں رب کی عبادت کرنے والوں سے. ہاں پہلے آسمان کے فرشتے سجدے میں ہیں, قیامت تک سجدے میں رہیں گے. دوسرے آسمان کے فرشتے رکوع میں ہیں, قیامت تک رکوع میں رہیں گے. تیسرے آسمان کے فرشتے قیام میں ہیں, قیامت تک قیام میں رہیں گے. آسمان پر 4 انگل پیشانی رکھنے کی جگہ نہیں ہے, اتنے فرشتے ہیں جو اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں, مشغول ہیں. اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں کہ ہم عبادت کریں گے تو کوئی میرے رب کی شان میں اضافہ ہو جائے گا. نہیں نہیں نہیں, ہاں وہ لامتنا ہی ہے. اس کے اوصاف, اس کی شان, نا اس میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا. نہ ہی ساری کی ساری مخلوق نافرمان ہو جائے تو اس کی شان میں کوئی کمی آ جائے گی, ایسا نہیں ہے. عبادت کی ضرورت ہمیں ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہمیں ہے کہ ہم رب کی عبادت کریں اور رب کی رضا حاصل کریں اور اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں. ہمارا دل نہیں لگ رہا عبادت میں. ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ سے کہا گیا کہ حضور عبادت میں دل نہیں لگتا. ہمارا بھی نہیں لگتا نا, ہمیں بھی یہ شکایت ہے کہ عبادت میں دل نہیں لگتا, مسجد میں دل نہیں لگتا. تو بزرگ کہتے ہیں کہ کہاں سے لگے گا, تو نے دل میں شیطان کی بیٹی کو بٹھایا ہوا ہے. جب شیطان کی بیٹی تیرے دل میں بیٹھی ہے تو باپ تو بیٹی سے ملنے آئے گا, اور جب باپ بیٹی سے ملنے آئے گا تو باپ ابلیس ہے, باپ شیطان ہے, باپ خدا کا دشمن ہے, باپ تیرا دشمن ہے. شیطان ابلیس باپ جو ہے تجھے جہنم میں لے جانا چاہتا ہے. تو جب تیرے دل میں اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے آئے گا تو تیرے دل میں فساد پیدا کرے گا, تیرے دل میں فتنہ پیدا کرے گا. تو شیطان کی بیٹی کون ہے؟ دنیا. دنیا شیطان کی بیٹی ہے کہ تو نے اس کو اپنے دل میں بٹھایا. دیکھو دنیا بری نہیں ہے, ہاں دنیا بری نہیں ہے. ایک شخص بتا دیں جو دنیا سے گزرے بغیر آخرت پالے گا, کوئی ہے جو دنیا سے گزرے بغیر آخرت پالے گا؟ دنیا تو گزر گا ہے. دنیا تو آخرت کا راستہ ہے کہ اس راستے سے گزر کر ہی تو آخرت ملے گی, اور دنیا میں ہی تو نیک اعمال کر کے وہ آخرت پائے گا. تو یہ تو گزر گا ہے. دنیا بری نہیں ہے, دنیا کی محبت بری ہے. مال برا نہیں ہے, سونا چاندی یوں فی نفسی تو برا نہیں ہے کہ سونے کو ہاتھ لگایا تو ہاتھ ناپاک ہو جائیں گے, نہ ہو بھائی. چاندی کو اٹھایا تو ہاتھ ناپاک ہو گئے, چلو بھائی ہاتھ پاک کرو, ایسا تو نہیں ہے. ہاں بلکہ مال کے ذریعے بندہ آخرت بھی کما سکتا ہے. مسجد بنائے, مدرسہ بنائے, دینی کاموں میں خرچ کرے, بھوکوں کو کھلائے, پیاسوں کو پلائے, پریشان حالوں کی پریشانی دور کرے, غم زدوں کے غم دور کرے. لوگ پریشان ہیں, آزمائش میں, بھوکے ہیں, پیاسے ہیں, کرایہ دینے کے پیسے نہیں ہیں. اللہ پاک کی بارگاہ میں فرائض کے بعد افضل اعمال میں سے یہ ہے کہ مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا. اب کسی کا کرایہ چڑھا ہوا ہے, 10,000 چڑھا ہوا ہے, اور ایک شخص ایسا ہے کہ 10,000 اس کے لیے کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. 10,000 کیا, وہ ایک ڈرائیو کر کے گھر سے نکلتا ہے, کھانا نہیں, ریفریشمنٹ کر کے آتا ہے تو 30-35,000 روپے ایسے ہی خرچ ہو جاتا ہے. اس کے لیے کیا ہے؟ ایسے بھی لوگ ہیں کہ صرف ان کی ایک ڈرائیو 30-35,000 کی ہے, 40,000 کی اس کی ڈرائیو ہے, 50,000 کی ڈرائیو ہے, اور وہ بندہ جو ہے 10,000 اس کے پاس کرایہ نہیں ہے, اور وہ مکان مالک جو ہے وہ سر پر کھڑا ہوا ہے, عزت پر اس کی بن پڑی ہے, اور جو ہے عزت پر بن پڑی ہے, اور آزمائش میں گھرا ہوا ہے, رات نیندیں اڑی ہوئی ہے, ابھی آ جائے گا, ابھی تقاضا کرے گا تو میرا ہوگا کیا. تو اس کو 10,000 کیا بولتے, کچھ نہیں. لیکن یہ 10,000 دے گا, اس کو کتنا سکون ہوگا, اس کو کتنی راحت ملے گی, اس کا کتنا برڈن دور ہوگا, اس کو کتنا سکون کا وہ سانس لے گا آدمی. اور دل سے جو دعا نکلے گی, ہائے ہائے ہائے, جو دل سے دعا نکلے گی اس کی میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اور بیڑا پار ہو جائے گا. ہاں اللہ دے چاہ تو جنت نصیب ہو جائے گی. ہاں میرے پیارے اسلامی بھائیوں, تو بھائی یہ پیسہ ہوگا تو ہوگا نا, ہوگا نا. اور جب پیسہ نہ ہو, آدمی تنگ دست ہے, بچوں کی کفالت نہیں ہو رہی, تو عبادت میں دل کیا لگے گا؟ نہیں, پیسہ تو برا نہیں ہے نا, ہاتھ تھوڑی پھیلائے گا کسی کے سامنے, ہاتھ پھیلانا اچھی بات تو نہیں ہے, لیکن اس کی محبت بری ہے کہ یہ اس کی محبت میں بندہ ایسا گم ہو گیا کہ نماز بھول گیا,
فرائض علوم بھول گیا، لوگوں کے حقوق ادا کرنا بھول گیا، لوگوں کو دھوکہ دینے لگ گیا، اپنی آخرت بھول گیا، اپنی قبر بھول گیا، دنیا میں اتنا گم ہو گیا، موت بھول گیا، اور دنیا میں اتنا گم ہو گیا، اور دنیا کی محبت تیرے دل میں اتنی گھر کر گئی کہ تو ظالم بن گیا، تو ظلم کرنے والا ہو گیا. تو یہ درست نہیں ہے. مال برا نہیں ہے، مال کی محبت بری ہے. ایسی محبت کہ بندہ ظالم بن جائے، لوگوں کے حقوق کی ادا نہ کرے، جہاں اس کا دینا بنتا ہے وہاں دے ہی نہیں. ماں محتاج، باپ محتاج، بہن محتاج، بھائی محتاج، جاننے والے محتاج، اور یہ اس کو کوئی فکر ہی نہیں ہے. وراثت سے حق ہی پورا نہیں دے رہا. نہیں، ہم نے تو بہنوں کی شادی کروا دی تھی. بھائی شادی کروا دی تھی، وہ اپنی جگہ تھی، وراثت سے حق تو اس کا بنتا ہے نا، وہ تو دینا پڑے گا. نہیں، اس پر بھی قبضہ کر لیا تو تمہیں مرنا ہے نہیں مرنا، قبر میں اترنا ہے نہیں اترنا. تو دنیا بری نہیں ہے، دنیا کی محبت بری ہے. ہاں، دنیا کی طرف رغبت بری ہے. سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حواریوں سے کہا کہ مردوں کے ساتھ مت بیٹھا کرو، دل مردے ہو جائیں گے. کیا کہا؟ مردوں کے ساتھ مت بیٹھو، دل مردے ہو جائیں گے. حواریوں نے کہا کہ حضور یہ مردے کون ہیں؟ فرمایا دنیا کی طرف رغبت کرنے والے اور دنیا سے محبت کرنے والے. جی ہاں، اللہ پاک نے اپنے نبی داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا، داؤد اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو دنیا کی محبت دل سے نکال دو. اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو دنیا کی محبت دل سے نکال دو. کیوں؟ اس لیے کہ میری محبت اور دنیا کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی. ہاں، حضرت احمد بن حرب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں 50 سال اللہ پاک کی عبادت کرتا رہا، میں نے 3 چیزوں کو چھوڑا تو عبادت کی لذت مل گئی. عبادت کی لذت نہیں ملتی نا، 3 چیزوں کو چھوڑا. نمبر 1، میں نے لوگوں کی رضا کو چھوڑ دیا، یعنی لوگ کیا کہیں گے اس کی فکر چھوڑ کر یہ ذہن بنا لیا کہ میرا اللہ پاک کس بات میں راضی ہے. ہاں، یہ چیز دور کرتی ہے. لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. شادی ہو رہی ہے، تقریب ہو رہی ہے، بھائی موسیقیاں چل رہی ہے، شیطان ناچ رہا ہے، شیطان کو نچا رہے، مخلوط معاملات چل رہے، اور چلتا ہے لوگ ہے نا، وہ یہ ناراض ہو جائے گا، وہ اللہ ناراض ہو جائے گا، شیطان کو نچا رہے ہو. تو میں نے یہ فکر چھوڑ دی لوگ کیا کہیں گے، بس میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرا رب کس میں راضی ہے. مجھے عبادت کی لذت مل گئی. میں نے فاسقوں یعنی اعلانیہ گناہ کرنے والوں کی صحبت کو چھوڑا اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی تو مجھے عبادت کی لذت مل گئی. بھائی نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو نا. بیٹھے جو ہے وہ جواریوں کے ساتھ ہو، شرابیوں کے ساتھ ہو، موالیوں کے ساتھ ہو، گالیاں دینے والوں کے ساتھ ہو، بے نمازی کے ساتھ بیٹھے ہو، تو میرے بھائی تجھے عبادت کی لذت کدھر سے ملے گی؟ عبادت کی لذت حاصل کرنی ہے تو نیکوں کی صحبت اختیار کرو، اچھوں کی صحبت اختیار کرو، عبادت گزاروں کی صحبت اختیار کرو، پرہیزگاروں کی صحبت اختیار کرو. صحبت صالح ترا صالح کنن، صحبت طالح ترا طالح کنن. اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی، برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. ہاں، زمانہ صحبتوں سے بدلا ہے. خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ جب ہند گئے تو 90 لاکھ مسلمان ہوئے نا. صحبت ہی تو تھی. اور کیا تھا؟ داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ لاہور کے تو نہیں ہیں، آپ نے لاہور میں قیام فرمایا نا نیکی کی دعوت کے لیے. نیکی کی دعوت عام کی نا آپ نے. تو اولیاء اللہ نے سفر کیے اور اولیاء اللہ کی صحبت میں صحبت لوگوں نے اختیار کی. زمانہ صحبتوں سے بدلا ہے. عبادت کی لذت نہیں ملتی، بھائی اچھی صحبت اختیار کر. فرماتے میں نے دنیا کی لذت کو چھوڑا یہاں تک کہ آخرت کی لذت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا. عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم یا الہی، کرم یا الہی، کرم یا الہی، کرم یا الہی. گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی، گناہوں نے
میری کمر توڑ ڈالی، میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی، میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی۔ تو گناہ جو ہے عبادت کی لذت میں ایک رکاوٹ گناہ ہے میرے پیارے اسلام۔ گناہوں سے دل سخت ہو جاتا ہے، سخت دل عبادت میں نہیں لگتا۔ اچھا عبادت میں دل لگے نہ لگے عبادت کرنی ہے، عبادت میں دل لگے نہ لگے عبادت کرنی ہے۔ امیر علیہ سنت فرماتے دل مریض ہے، اور جب مریض کو غذا اچھی نہیں لگتی، آپ جب بیمار ہو، بخار چڑھا ہو، سخت بخار چڑھا ہو، آپ تپ رہے ہو بخار سے، اور آپ کی پسندیدہ ڈش آپ کے سامنے رکھ دی جائے، آپ دیکھیں گے، رغبت کریں گے، کھائیں گے؟ نہیں کھاتا، منہ پھیرتا ہے آدمی۔ چائے اچھی نہیں لگتی بخار میں، بیماری میں، منہ پھیرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو غذا اچھی نہیں لگتی کیونکہ بیمار ہے، اور جب صحت مند ہوتا ہے تو پھر کھاتا ہے، مزے لے لے کر کھاتا ہے نا؟ تو ابھی تم بیمار ہو تو دل لگ نہیں رہا، دل بیمار ہے، تو انشاءاللہ عبادت کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، دل کی بیماری دور ہوتی رہے گی، اور جب دل کی بیماری دور ہوگی تو عبادت کی ایسی لذت ملے گی کہ عبادت کے بغیر آپ کو سکون نہیں آئے گا، عبادت کے بغیر آپ کو چین نہیں آئے گا۔ تو دل لگے نہ لگے عبادت کرتے رہے، ہم تو آئے عبادت کرنے نا۔ ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 20 سال تک تکلف کے ساتھ عبادت کرتا رہا، دل نہیں لگتا تھا، 20 سال تک۔ 20 سال کے بعد عبادت کی لذت ملنا شروع ہو گئی۔ ہاں، اللہ ہمیں عبادت کی لذت نصیب کرے۔ تو میرے پیارے اسلام، عبادت کریں، عبادت کریں، ریاضت کریں، نیکوں کی صحبت اختیار کریں۔ دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہمارے سامنے موجود ہے، کتنا پیارا ماحول ہے، کتنا مشکبار ماحول ہے، کیسا عبادت کا ماحول ہے، کیسا ریاضت کا ماحول ہے۔ اب دیکھیں سحری اجتماعات ہوتے ہیں، تہجد اجتماعات ہوتے ہیں، اور آج سحری اجتماعات کے لیے ہی یہیں پر جمع ہے، اور یہ بیان اسی سلسلے میں ہو رہا ہے۔ بیان کے بعد وہ جائزہ بھی ہوگا، پھر آرام کا وقت بھی ہوگا، پھر اٹھیں گے، تہجد پڑھیں گے، دعائیں کریں گے، تلاوت بھی ہوگی، اوراد و وظائف بھی پڑھیں گے، سحری بھی کریں گے اسلامی بھائی، ہاں، اور پھر جو ہے فجر کی اذان، اور پھر فجر کے لیے مسلمانوں کو جگانا، پھر فجر با جماعت پڑھنا، پھر اس کے بعد تفسیر سننے سنانے کا حلقہ، مختصر بیان، پھر وہ اشراق و چاشت، حج اور عمرے کا ثواب لے کر، روزہ رکھ کر مدینہ مدینہ۔ یہ دیکھیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں تہجد اجتماعات، سحری اجتماعات ہوتے ہیں الحمدللہ، اور امیر علیہ سنت نے یہ نیک اعمال عطا کیے ہیں۔ جی ہاں، امیر علیہ سنت نے یہ 72 نیک اعمال عطا کیے ہیں، اور یہ شعبہ اصلاح اعمال ہمارا نیک اعمال شعبہ، اس کے تحت یہ کام ہوتے ہیں، ڈپارٹمنٹس ہیں دعوت اسلامی، مختلف شعبے بنے ہوئے، تو اس شعبے کا کام ہی یہی ہے کہ اس نیک اعمال کا عامل بنانا۔ یہ 72 نیک اعمال اسلامی بھائیوں کے لیے، اسلامی بہنوں کے لیے 63، دینی طلباء کے لیے 92، طالبات کے لیے 83، بچوں کے لیے 40، اور اسپیشل پرسنس کے لیے 27، 27، جیل میں جو قیدی ہیں ان کے لیے بھی نیک اعمال امیر علیہ سنت نے دیے، اور وہ 52 نیک اعمال دیے۔ تو یہ نیک اعمال وہ ہیں کہ اس کے ذریعے اپنا جائزہ ہوتا ہے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان دیکھے آگے کے لیے کیا بھیجا، ہر جان دیکھے آگے کے لیے کیا بھیجا۔ بھائی جائزہ تو لو اپنا، ہم اپنا جائزہ ہی نہیں لیتے۔ اپنا حساب تو کریں بھائی، سیلف اکاؤنٹیبلٹی، اپنا حساب تو کرو۔ بولے حساب کیا تو صحیح، دکان کا حساب کر کے آیا ہوں، آفس کا حساب کر کے آیا ہوں، اکاؤنٹنٹ رکھا ہوا ہے بھائی، کیا حساب کرو، چیک کر کے آیا ہوں، لاکھوں روپے تنخواہ دے رہا ہوں، اور بھائی دکان کا حساب کون کہہ رہا ہے، آفس کا حساب کون کہہ رہا ہے، فیکٹری کا حساب کون کہہ رہا ہے، گھر کے بجٹ کا حساب اس وقت تھوڑی کہا جا رہا ہے، وہ تو نہ کہیں تو بھی کر ہی رہے ہیں۔ اس سے کون، اس کو تو ہاتھ پکڑ کے زنجیر بھی باندھ کے رکھے تو بولے گا چھوڑو مجھے حساب کرنا ہے، چھوڑو مجھے پیسہ لینا ہے، چھوڑو مجھے پیسہ دینا ہے، تو اس کا کون کہہ رہا ہے؟ تو بھائی کون سا حساب کہہ رہے، کون سا حساب کہہ رہے؟ اللہ پاک نے آپ کو زندگی کی نعمت عطا کی ہے، سانسیں عطا کی ہے، دن گزرا، کیا کیا دن میں، غور کریں، اللہ کی فرما برداری کی یا معاذ اللہ نافرمانی کی، جائزہ تو لو۔ نمازیں پڑھی 5، جائزہ لو، تلاوت کی، جائزہ لو، تہجد پڑھی تھی، اشراق چاش پڑھی تھی، جھوٹ تو نہیں بولا، غیبت تو نہیں کی، گالی تو نہیں دی، فلمیں تو نہیں دیکھے، ڈرامے تو نہیں دیکھے، بدنگاہی تو نہیں کی، لیں جائزہ لیں، اب لی توبہ کریں، توبہ کے تقاضے پورے کریں، جائزہ تو لیں۔ ہمیں جائزہ لینا نہیں آتا، کیسے لیں، ہم کیسے یاد کریں؟ تو یہ جائزے کے لیے ہی دیا ہوا ہے،
یہ نیک اعمال کا رسالہ جو ہے یہ جائزے کے لیے، یہ تبدیلی جائزے سے آتی. ہم کہتے ہیں نا تبدیلی نہیں آتی، اس کی ایک وجہ بری صحبت، لمبی امیدیں بھی تبدیل نہیں ہونے دیتی آدمی کو. یعنی موت پیش نظر نہیں ہوتی، قبر کا گڑھا سامنے نہیں ہوتا، بولے مجھے مرنا آج نہیں ہے تو مرنا نہیں ہے تو پھر عمل بھی نہیں کرنا. تو یہ لمبی امیدیں بدلنے نہیں دیتی آدمی کو. دوسرا صحبت نہیں بدلنے دیتی، بری صحبت نہیں بدلنے دیتی. تیسرا جائزہ نہیں لیتی. تو لمبی امیدیں ختم کرے، موت سامنے رکھے اور جو ہے صحبت اچھی اختیار کرے، اپنا جائزہ لے، انسان تبدیل ہوگا. تو یہ نیک اعمال کا رسالہ ہے، 72 نیک اعمال. تو اس سے روز جائزہ لیں، اس کو پر کرنا ہوتا ہے. ابھی بھی ہم جائزہ لیں گے انشاءاللہ الکریم. تو بھائی یہ رسالے چلیں بھائی تقسیم کر دیں. نیک اعمال کے ذمہ داران رسالے تقسیم کر دیں تو انشاءاللہ ہم ابھی آپ کو یہ رسالہ بھی دیا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ کوئی 10 روپے کا رسالہ ہے، لیکن اس میں دنیا اور آخرت کی برکتیں، تقوی اس میں، پرہیزگاری اس میں، خوف خدا اس میں، عشق مصطفیٰ اس میں، شریعت اس میں، طریقت اس میں، معرفت اس میں، تصوف اس میں، جو بولو وہ اس میں، روزی کی برکت بھی اس میں. ہاں الحمدللہ الحمدللہ. آپ لے تو صحیح، اس کو بھرے تو صحیح، اس کے مطابق زندگی تو گزاریں. تو تقوی والی، پرہیزگاری والی، اللہ کے خوف والی، اس کے محبوب کے عشق والی انشاءاللہ زندگی گزرے گی. تو انشاءاللہ جائزہ لیتے ہیں ہم اپنا. یہ جو ہے موبائل پر بھی اس کی اپلیکیشن ہے، اینڈرائڈ موبائل ہے آپ کے پاس تو آپ لے لیں. اس میں پلے اسٹور پر جا کر نیک اعمال لکھیں تو یہ رسالہ آپ کے سامنے آ جائے گا. تو آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں تو یہ رسالہ آپ کے موبائل پر ہی آ جائے گا. تو آپ موبائل کے ذریعے اس کا مطلب جائزہ کر سکتے ہیں، ٹچ کر کے. عمل ہونے کی صورت میں یس کر سکتے ہیں، نہ ہونے کی صورت میں صفر بنا دیں. تو انگریزی تاریخ کے حساب سے جو ہے وہ اس کا جائزہ لینا ہوتا ہے اور پھر ہر مہینے کے آخر میں اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروانا ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ اس کے نیچے کھانے 30 کھانے بنے ہوں گے رسالے میں. تو جو ہے آج 30 تاریخ ہے تو اس پر نشان ہمیں لگانا ہوگا. چلے جائزہ لیتے ہیں. نیک عمل نمبر 1، اچھی نیتیں کی جائز کام سے پہلے. نیک عمل نمبر 2، 5 نمازیں با جماعت ادا کی. اب دیکھو اس کا فائدہ کیا ہوگا. اب 5 نمازیں با جماعت ادا کی، یہ سوال ہے. آپ کو نشان لگانا ہے یس اور نو، ہاں یا نہ. ٹھیک ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ ہاں کی، ہاں نہیں کیا، ایسا تو نہیں کریں گے نا. آپ غور کریں گے فجر میں کہاں تھا، نشان لگانا ہے. ظہر کی میں کہاں تھا، اب وہ فجر تو گئی. اچھا پہلے نہیں پتا تھا، اب جائزہ لے رہے تو فجر قضا ہو رہی ہے، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی، گھر میں پڑھ لی تھی. کیوں گھر میں پڑھ لی تھی؟ ہاں میں گھر میں پڑھ رہا ہوں، یہ تو جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے. اب جائزہ لیا تو ہوا نا، نشان لگانا ہے. تو دیکھیں کتنی پیاری حکمت عملی سے امیر اہل سنت نے یہ ہمیں عطا کی ہے. تو اس کا مقصد یہ ہے، اب یہی غور کرنا، نمازوں کے متعلق غور کرنا، کھانے کے متعلق، پینے کے متعلق، چلنے کے متعلق، اٹھنے کے متعلق، بیٹھنے کے متعلق. نیک عمل نمبر 3، ہر نماز سے پہلے نماز کی دعوت دی. اب ہر نیک عمل پر پورا بیان ہے، سمجھ لو، اس کے فضائل پر بیان ہے، اس کی حکمتوں پر بیان ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ہم جائزہ اسی طرح لیں گے. نیک عمل نمبر 4، رات میں سورۃ الملک پڑھ لی. 5 منٹ نہیں لگتے سورہ ملک پڑھنے میں، لیکن بروز قیامت یہ شفاعت کروائے گی یہاں تک کہ مغفرت ہو جائے گی، جنت میں لے جانے والی صورت. نیک عمل نمبر 5، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی تسبیح فاطمہ پڑھی. 6، کنز الایمان شریف سے 3 آیات ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھے سنے. 7، شجرہ شریف کے اوراد پڑھے. 8، 313 بار درود شریف پڑھے. 9، آنکھوں کو گناہوں سے بچایا. یس اور نو. اپنا رسالہ دیکھنا، دوسرے کو نہیں دیکھنا ہے نا. اب آیا نا، ہاں یار فلم دیکھ لی تھی تو عمل نہیں ہے تو گناہ کر رہا ہوں میں، ویسے نہیں پتا تھا. نیک عمل نمبر 10، کانوں کو گناہوں سے بچایا. 11، نگاہیں نیچی رکھی. 12، مکتبۃ المدینہ کی 12 منٹ اصلاحی کتاب پڑھی. 13، اذان و اقامت کا جواب دیا. نیک عمل نمبر 14، غصے کا علاج کیا. 15، جائزہ لیا، یہ بھی ایک نیک عمل ہے، رسالہ پور کیا. 16، نگران کی اطاعت کی. 17، آپ اور جی کہہ کر گفتگو کی. 18، مدرسۃ المدینہ بالیگان میں پڑھایا. 19، عشاء کی جماعت سے 2 گھنٹے میں گھر چلے گئے. 20، دینی کاموں پر 2 گھنٹے دیے. 21، فجر کے لیے مسلمانوں کو جگایا. 22، گھروں کے اندر جھانکنے سے بچے. اب ہر سوال کی پوری وضاحت ہے تو اب یہ وقت مختصر ہے تو دے نہیں سکتے، لیکن اس کی حکمت ہیں بہت. نیک عمل نمبر 23، گھر درس دیا. 24، ایک دینی درس دیا. 25، سنت کے مطابق لباس پہنا. نیک عمل نمبر 26، زلفیں رکھنے کی سنت پر عمل ہے. 27، داڑھی منڈانے ایک مجھ سے گھٹانے کے گناہ سے بچے.
28 गुनाह होने की सूरत पर में इस्तिग़फ़ार कर लिया। 29 सुन्नत के मुताबिक खाना खाया। 30 मुसलमानों को सलाम किया। 31 कुछ ना कुछ सुन्नतों पर अमल किया। 32 ज़ोहर की सुन्नत क़ब्लिया पढ़ी। 33 तहज्जुद की नमाज अदा की। 34 इशराक को चाश पढ़े की नमाज पढ़ी। 35 असरी इशा की सुन्नत क़ब्लिया पढ़ी। 36 दीनी कामों की तरगीब दिलाई। 37 दूसरों से मांग कर चीज़ें तो इस्तेमाल नहीं की। 38 झूठ बोलने गीबत और चुगली से बचे। 39 कुछ ना कुछ मदनी चैनल देखा। 40 ज़ाती दोस्ती से बचे। 41 वक्त पर कर्ज अदा कर दिया। 42 आजिज़ी के ऐसे अल्फाज तो नहीं बोले कि जिनकी ताईद दिल ना करे। 43 सफाई सुथराई का ख्याल रखा। 44 मुसलमानों के ऐब तो जाहिर नहीं कर दिए। 45 तफसीर सुनने सुनाने के हल्के में शिरकत की। 46 जायज़ काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी। 47 चौक दर्स दिया। 48 वालिदैन और पीरो मुर्शिद को इसाले सवाब किया। 49 इसराफ से बचे। 50 ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी की। 51 किसी से बुराई सादिर होने की सूरत में उसकी इस्लाह की ज़रूरत हो तो तहरीरी तौर पर या मैसेज या मिलकर उसकी बराह रास्त इस्लाह की। 52 ज़बान को गुनाहों से बचाया। 53 ज़बान को फजूलियात से बचाया। 54 मजाक मस्खरी तंज दिल आज़ारी और कहा लगाने से बचे। 55 इमाम शरीफ बांधा। 56 माँ बाप का अदब व एहतराम बजा लाए। माँ बाप का अदब किया, एहतराम किया, ये भी एक नेक अमल है। माँ बाप को आंखें तो नहीं दिखाई, माँ बाप की नाफरमानी तो नहीं की, माँ बाप के सामने चीखा तो नहीं, चिल्लाए तो नहीं, तो कितने प्यारे नेक अमल है। अब ये कोई कहे तो मैं इस पर कैसे, तो भाई आप इसको भरेंगे ना तो आप कहेंगे कहीं पर तो मेरा अमल है, इस पर भी मेरा अमल है, ये भी मैं करता हूँ, ये भी मैं करता हूँ, ये भी मैं करता हूँ। कई ऐसे होंगे जिस पर अमल होगा, कई ऐसे होंगे जो आधे होंगे तो पूरे कर लें कि भाई इस पर थोड़ा सा बाकी है, इसको पूरा कर लें। कई ऐसे होंगे शुरू ही नहीं, तो भाई शुरू करें। एक दिन में हो जाए ये भी ज़रूरी नहीं है, आप शुरू तो करें, ना करने से करना बेहतर। ये करें कि रोज़ जायज़ा तो लें अपना, रोज़ भरना शुरू करें। जब रोज़ एक सवाल हमारे सामने आएगा तो इंशाअल्लाह वो दिल में करार पकड़ लेगा। अब जैसे अजान का जवाब दिया, अब अजान हो रही है तो बातें कर रहे हैं, तो अब ये भर रहे हैं तो रोज़ याद आएगा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 13वें दिन तो अमल हो जाएगा। अब तो हो जाएगा ना, याद रहेगा। अजान होगी तो फिर याद आ जाएगा कि यार अजान का जवाब देना है मुझे। निगाह उठेगी तो झुक जाएगी कि मेरा नेक अमल है कि मुझे निगाह की हिफाजत करनी, तो इसमें ये हिकमत है। तो इसको भरें, दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता रहें, इज्तिमात में शिरकत करते रहें, काफिलों में सफ़र करते रहें। इंशाअल्लाह दीन और दुनिया की बरकतें और भलाइयाँ नसीब होगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमें नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए, नेक आमाल पर अमल की सआदत अता फरमाए। आमीन बिजाही खातमिन नबिय्यिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम मा हुवा अहलु। या रब्बे करीम अरहमर राहिमीन इलाहुल आलमीन, हमारी हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या रब्बे करीम हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं से दरगुजर फरमा। या अल्लाह हमें नेक बना दे, पक्का नमाजी बना दे, सच्चा आशिके रसूल बना दे, इबादत की लज्जत अता फरमा दे, इबादत का शौक़ अता फरमा दे, इबादत का शौक़ अता फरमा दे। क़याम के मज़े नसीब हो जाएं, रुकू के सुरूर नसीब हो जाएं, सजदों की लज्जतें नसीब हो जाए, तिलावत की हलावत नसीब हो जाए। गुनाहों से हमें महफूज फरमा, तुझे तेरे मासूम अंबिया का वासिता हमें गुनाहों से महफूज फरमा दे। हमें नेकियों वाली ज़िंदगी अता फरमा, नेकियों में हमारा दिल लगा दे, मस्जिदों में हमारा दिल लगा दे, तिलावत में हमारा दिल लगा दे, नेकी के कामों में हमारा दिल लगा दे, नेक आमाल में हमारा दिल लगा दे, नेक इज्तिमाअत में हमारा दिल लगा दे, नेक आमाल में हमारा दिल लगा दे, काफिलों में हमारा दिल लगा दे। गुनाहों से नफरत दे दे, झूठ गीबत चुगली हसद तकब्बुर बुग़्ज़ और कीने से बचा ले। या रब्बे करीम इलाहुल आलमीन हमारी जायज़ दुआएं अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमा ले। बीमारों को शिफा अता फरमा, बीमारों को सेहत अता फरमा, आफियत अता फरमा, सलामती अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा। परेशान हालों की परेशानियां दूर कर दे, गमज़दों के गम दूर कर दे, मुसीबतों के भंवर में जो घिरे हैं उन्हें मुसीबतों से निकाल दे, आजमाइशों में जो पड़े हैं उन्हें आजमाइशों से निकाल दे। या रब्बे करीम महंगाई का खातिमा कर दे, रोज़ी की फिरावानी कर दे,
آفتوں، پریشانیوں، غموں، آزمائشوں، مصیبتوں، تکالیفوں سے ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ یا رب کریم سب کی جائز دعاؤں پر رحمت کی نظر فرما دے۔ دلوں میں تمنائیں، مرادیں، آرزوئے لیے بیٹھے ہیں، تجھے سب خبر ہے مولا۔ تو سب کی جائز دعائیں اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما دے، سب کی جولیوں کو گوہر مراد سے بھر دے، کسی کو بھی خالی نہ لوٹانا۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی الحبیب العالی القادر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول صلاۃ والسلام۔ اے دین حق کے رہبر، تم پر سلام ہر دم۔ اے دین حق کے رہبر، تم پر سلام ہر دم۔ میرے شفیع محشر، تم پر سلام دم۔ اس بے کسوں ہزی پر جو کچھ گزر رہی ہے، اس بے کسوں ہزی پر جو کچھ گزر رہی ہے، ظاہر ہے سب وہ تم پر، تم پر سلام ہے دم۔ ظاہر ہے سب وہ تم پر، تم پر سلام دم۔ للہ اب ہماری فریاد کو پہنچیے، للہ اب ہماری فریاد کو پہنچیے۔ بے حد ہے حال اب تر، تم پر سلام ہر دم۔ بے حد ہے حال اب تر، تم پر سلام دم۔ کوئی نہیں ہمارا، ہم کس کے در پہ جائیں۔ کوئی نہیں ہمارا، ہم کس کے در پہ جائیں۔ آقا کوئی نہیں ہمارا، ہم کس کے در پہ جائیں۔ اے بے کسوں کے یاور، تم پر سلام ہر دم۔ اے بے کسوں کے یاور، تم پر ہر دم۔ اپنے گدائے در کی لیجیے خبر خدا را، اپنے گدائے در کی لیجیے خبر خدا را۔ کیجیے کرم حسن پر، کیجیے کرم ہم سب پر، تم پر سلام ہے دم۔ کیجیے کرم ہم سب پر، تم
سلام ہر دم، اے دین حق کے رہبر تم پر سلام دم، میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم۔ مجلس میں اختتام کی دعا پڑھ لی۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کیسی ہیں برکتیں سحری کی رونقیں، کیسی ہیں برکتیں سحری کی رونقیں، کیسی ہیں برکتیں سحری کی رونقیں،